السلام علیکم ناظرین، پروگرام شان رسول میں آپ کی میزبان عمرہ خان. آپ ہمیں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں edutv.hec.gov.pk پر، اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایل جی ٹی وی کے فورم سے ایک پروگرام شان رسول شروع کیا گیا تھا. آج ماشاءاللہ سے اس کے 5 پروگرام ہو چکے ہیں اور آج 5واں پروگرام ہے. جو لوگ اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ پروگرام کس نوعیت کا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر، خاص طور پر ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش میں ہے. اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ جنہوں نے ہمارے سے سوال کیے تھے، آج ہم انہی کے سوالات کے جوابات دیں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد ملک. ڈاکٹر آفتاب احمد ملک نے یونیورسٹی آف کینٹ انگلینڈ سے PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور انہوں نے MSc MPhil LLB بھی کر رکھا ہے. لاہور گرج یونیورسٹی میں یہ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفکر رسول بھی تحریر کی ہے، اور HEC میں نیشنل ریسورس پرسن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آئیے ملاتے ہیں ان سے آپ کو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے حمد و ثنا کریں گے، اور حمد و ثنا کے بعد پہلا سوال یہ کہ آپ تخلیق کائنات کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں سلام، ہزاروں درود پہنچیں آپ کی شان اقدس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ایک اور درود شریف میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری جو سیریز ہے یہ بائی لنگویل چل رہی ہے، انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں ہے. اور اس کے پیچھے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عامر باجوہ صاحب جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور بہت قابل شخصیت ہیں، ان کی رہنمائی سے ہم سارے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایکنالجمنٹ ہے. اور یہ جو آج میں آپ کو ناظرین کو حمد و ثنا اور درود شریف بتانے لگا ہوں، یہ ہمارے سارے مولوی صاحبان اور علماء کرام اس کو پسند فرماتے ہیں، اور جمعے کے خطبات میں بھی پڑھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے سارے پیغمبروں پر، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. اس سلام میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں شامل ہیں، اور سارے انبیاء پہ بھی یہ درود شریف مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے. یہ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 180 اور سے میں نے لیا ہے. ابھی ہم لاسٹ ٹائم کچھ ناظرین نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے ہمیں پہلے اور 7ویں آسمان کا بتایا تھا، لیکن آج یہ بھی بتائیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت ہے، اور اللہ کن فیکون سے تخلیق فرماتے ہیں. آپ کا جو فرسٹ کویسچن کیا تھا؟ حمد و ثنا اور تخلیق کائنات کے بارے میں عرض کرتا ہوں. یہ تخلیق میں عربی کو خلق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں. خلق تو کا مطلب ہے اخلاق، فرق ہے اس میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین کے چلنے سے، روٹیشن اور سپن سے جو دن اور رات پیدا ہوتے اللہ نے فرمایا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 190 میں اور 191 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں بھی ہیں، اور آپ اس پہ غور و فکر اور تدبر اور ریسرچ ورک کریں. یہ 191 نمبر آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. جو دن رات لیٹتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے، انہیں چاہیے کہ زمین اور آسمان
کی تخلیق کے اوپر غور فکر فرمائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز عبث نہیں فرمائی, اور اللہ پاک ہے, اور آپ جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈریں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں نے چوز کی ہے یہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ استوا, پھر متمکن ہوا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش عظیم کے اوپر. اور زمین اور شمس اور قمر اور نجوم سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے گلوریفائی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو. اب دیکھیں اس میں ٹوٹل ٹائم اللہ تعالیٰ نے 6 days لیے ہیں, اور آگے اس میں سے زمین کو فی یومین, سورۃ فصلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا, لیکن زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 4 دن صرف کیے ہیں. 2 دن میں تو زمین کو پیدا فرمایا ہے, پھر اس کے اوپر پہاڑ فکس کیے ہیں تاکہ وہ جنبش نہ کرے, اپنے مدار میں چلتی رہے اور سٹیبل رہے, اور پھر اس کے اندر پراپرٹیز ایسی اللہ نے پیدا فرمائیں. اٹس اے بگیسٹ انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس اینڈ فزکس کریٹڈ بائی گاڈ آل مائٹی, تاکہ اس کے اندر سب کچھ اگے, لوگ رہ سکیں. اوزون لیئر بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا, وہ بھی زمین کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. اور 4 دن اس پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے. اور پھر اس آیت میں 10 نمبر آیت سورۃ فصلات کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 دن کا ذکر فرمایا ہے. پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان کو میخیں بنائیں. باقی 2 دن اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات کی تخلیق فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون, جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہو جا بس ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کو ہم کوئی کویسچن نہیں کر سکتے, اللہ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. تو وی کم اپ اینڈ گلوریفائی اللہ who has created universes, not one universe. سماوات پلورل ہے, ارض سنگولر ہے. تو یوزنگ ملکی وے ایز our model, we can multiply the number of stars in a typical galaxy. Let's suppose what the scientists say 100 billion. By the number of galaxies in the universe 2 billion. تو دیکھ لیں آپ, the answer is an absolutely astonishing number. There are approximately 200 billion trillion stars in the universe. وہ سارے جو جڑے ہوئے ہیں, آپ ایک فرض کر لیں ہولو سفیریکل شیل ہے, اس کی سرفیس پہ ستارے جڑے ہوئے ہیں. ایک ستارہ ایک ہمارے سورج سے کئی ملین ٹائمز بڑا ہے. وہ پہلا آسمان اللہ نے بنایا ہے. دیر آر سرٹن لیولس, میں ان کو لیولس کہتا ہوں, جنتوں کے بھی اور آسمان کے بھی. ہاں لیولس ہیں. اور اس لیولس میں پہلا آسمان میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا. فرض کر لیں ہولوسفیریکل شیل ہے, بہت بڑا سفیر ہے جس کی سرفیس کے اوپر ستارے جڑے ہوئے, اور وہ پہلا آسمان ہے ہمارا. اور وہ سارے یہ سلائیڈ جو ہے آپ دیکھیں, اس میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے. دی ہیونز ان دا جنہ, جنت میں کتنی جنتیں ہیں, ان کے لیولز کیا ہیں. ہیونز آر کیا چیز ہے, لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے, کویشچن پوچھتے ہیں نا. ہیونز آر دا تھنگز این آئی ہیز نیور سین, an ear has never heard, and the mind cannot even perceive or imagine. یہ جنت کی ایک مثال ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ چونکہ سچے تھے, اللہ کے گواہ تھے, اللہ کے اوبیڈینٹ بندے تھے, اللہ نے انہیں اپنے پاس معراج پہ بلایا
اور کہاں سے آپ نے معراج کا سفر کیا، ان کو سارے لیولز جو تھے جنت اور آسمانوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کی سیر کرائی۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو، بندہ عربی میں کہتے ہیں موسٹ اوبیڈینٹ پرسن، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں۔ کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ پہلا سفر کا وہ حصہ تھا، پھر مسجد اقصیٰ کے باہر آپ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ڈوم آف دی راک یروشلم سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس کی گرافک ویو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ فرام جیروشلم ویئر دا ڈوم آف دا راک now stands, he was accompanied by Jibreel alayhi salam to heaven, ascending possibly by ladder or staircase. اس کو معراج کہتے ہیں، جو عربک میننگ ہے۔ beloved prophet محمد پیس بی اپون ہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر، براق کا لفظ برق سے ہے، برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں۔ اس کی انتہائی سرعت رفتار آپ کو سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ساتوں لیولز کو دیکھا، اور پھر اللہ کے تھرون کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ڈوم آف دی راک کی پکٹوریل ویو، گرافک ویو۔ یہاں سے آپ اسینڈ ہوئے اس پوائنٹ سے، جو میں ماؤس سے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس سے آپ اسینڈ ہوئے۔ یہ کہاں پہ واقع ہے اس وقت؟ یہ میں آپ کو اندر کی تصویر دکھاتا ہوں ڈوم آف راک کی۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت میں ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس کا میں نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلا سفر کا حصہ، دوسرا ڈوم آف دا راک سے اللہ کے تھرون تک، اور وہاں پہ ہر جنت میں یا آسمان پہ علیحدہ علیحدہ انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے تو آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، پھر وہ واپس تشریف لے گئے اپنے اپنے مسکن پہ جنت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میرے حبیب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کیجئے۔ تو ٹھیک ہے، ہم ابھی پہلا آسمان بتا دیا ہے۔ سر جیسے آپ نے پہلے آسمان کا نام بتایا، اسی طرح ہر آسمان کا نام ہوگا کوئی نہ کوئی، تو ہمیں دوسرے آسمان کا نام بتائیں۔ دوسرے آسمان کا نام ہے اراکلن۔ دی سیکنڈ ہیون از ڈسکرائبڈ ایز بینگ میڈ آف وائٹ پرلس اینڈ از دی ہوم آف یحییٰ اینڈ دی بیپٹسٹ اینڈ عیسیٰ۔ میں آپ کو باقی آسمانوں کے نام بھی بتاتا۔ جی جی بالکل۔ یہ 7 لیولز آف جنہ آر: جنت عدن، جنت فردوس، جنت المأویٰ، جنت النعیم، دار المقامہ، دار السلام اینڈ دار الاخیرہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد سارے مولوی صاحبان اور علماء کرام بھی دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤ۔ تو مور ڈسکرپشن اباؤٹ دیز لیولز آف سماوات۔ دی فرسٹ ہیون از ڈسکرائبڈ ایز آئی ٹولڈ یو، جہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا بھی تشریف رکھتے ہیں۔ According to some narratives, Muhammad, peace be upon him, encountered the angel Habib here. ان سے بھی ملاقات ہے۔ دوسرے آسمان کا میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ قدوم، the third heaven is described as being made up of iron.
alternatively pearls or other dazzling stones. حضرت یوسف علیہ السلام اور اینجل آف ڈیتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بھی یہ ریزیڈنس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام از دا ریزیڈنس، ان کی ریزیڈنس جو ہے اینڈ سدرۃ المنتہا پہ ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر ساتویں آسمان پہ ایک سدرۃ المنتہا پہ ایک درخت ہے بیری کا، تو وہاں پہ آ کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آگے تو آپ خود تشریف لے جائیں، آپ کو پتہ ہے کون سا آگے راستہ جاتا ہے، میرے وہاں پہ پار جل جائیں گے، میں اتنے ڈسٹینس پہ رہتا ہوں. تو وہ انہوں نے پار پھیلا دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے تھرون کے پاس تشریف لے گئے. وہاں دوزانو ہو کے وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ سے ہوا جو ہم نماز میں تحیاتوں پہ پڑھتے ہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، وہ بڑی پیاری آیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم. یہ جنت النعیم، ہر جنت کے بارے میں اللہ نے قرآنک ورسز بیان فرمائی ہیں، لیکن میں نے جنت نعیم کے بارے میں یہ آیت آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. اور سورۃ یونس کی یہ آیت نمبر 9 ہے اور 10 میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ونس اگین وی گلوریفائی اللہ المائٹی. اور یہ آیت نمبر 9 اور 10 کا آپ کے پاس ترجمہ ہے. یہ بہت بہترین دونوں آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے سم اپ کیا ہوا ہے کہ جنتین میں کیا ہے. تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن اگر آپ چاہیں تو دے دیتے ہیں، کیونکہ جس نے مطلب ہمارے ناظرین نے سوال پوچھا تھا وہ آسمانوں کے بارے میں تھا. جی بالکل، تو ان کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. آسمانوں اور جنتین دونوں کے بارے میں میں نے سم اپ کیا ہے. دس از دی ایٹرنل پلیس آفٹر دی، یہ جنت عدن کا ہے. آفٹر ریپینٹنگ اینڈ فیسنگ پنشمنٹس فار ایوری کمیٹڈ سن، یہ جو توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہیں انہیں جنت عدن ملے گی. پھر جنت الفردوس ہے، جو ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں، اس میں گارڈنز ہیں. اس کا بڑی دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے. سورۃ الرحمن میں بھی اس کا بہت ذکر ہے. جنت نعیم کا بھی ہے. دوست جو جہاں نثار تھے، اللہ کے راستے کے لیے لڑے ہیں اور ہارڈ ورک کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ جنت نعیم میں جائیں گے. اور جنت ماوا از دا ریسٹنگ پلیس میڈ آف براس اینڈ ڈیووٹیز اینڈ مارٹا، شہداء اور جہاں نثاروں غازیوں کے لیے جنت الماوا بنی ہوئی ہے. پھر اسی طرح دارالسلام کے جو 7ویں لیول آف ہیونس پہ دارالسلام ہے. جب اذان ہوتی ہے تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، جنت میں جو بہترین جگہ ہے. تو دنیا میں آپ نے کچھ نہیں لیا. آپ کا کویشچن تھا کوئی؟ یہ 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں جی، کہ وہ اسلام میں کون سی 10 کمانڈمنٹس ہیں. ہاں وہ میں 10 کمانڈمنٹس میں نے اٹھائی ہیں یہاں سے سورۃ الانعام سے، آیت نمبر 151 اور 153 سے. وہ بڑی ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے جو ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو ان لافل ایکٹیویٹیز ان اسلام اور اللہ کے راستے میں ہے ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کون کون سی چیزیں جنہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے؟ بالکل. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نمبر 1 کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا جائے، کسی اور کی غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے. پیرنٹس کے ساتھ برائی نہیں کرنی. ناٹ بی گڈ ٹو پیرنٹ. ناٹ بی گڈ ٹو پیرنٹس کا مطلب ہے پیرنٹس کے ساتھ اچھے رہیں، برائی نہیں کرنی. ناٹ ٹو کل چلڈرن بیکاز آف پاورٹی. not to indulge in shameful doings, not to kill someone unjustly. 6 نمبر پہ to grab an orphan's property. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی یتیم کی پراپرٹی کو گریب کر لیں،
قبضہ کر لیں نہ حق. پھر ٹو وے اور میئر شارٹ ان آل، یہ صورت الرحمن میں بھی ہے. اور کبھی بھی آپ کم نہ تولیں، لوگوں کو جس کا جو حصہ ہے وہ دیں، اور تول میں بھی آپ توازن رکھیں. اسی لیے اللہ نے میزان بنائی ہے. ٹو بی جسٹ ان وٹنس، ججمنٹ اور اسپیچ، تین چیزیں ہیں. ایک ہے وٹنس، جب گواہی دیں تو سچی گواہی، جب فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ، جب تقریر کریں بولیں تو بالکل سچ بولیں. تقریر کا مطلب ہے جب آپ گفتگو کریں تو آپ سچی بات کریں اور صحیح بات کریں. ٹو بیٹرے، ناٹ ٹو بیٹرے دا کووننٹ آف اللہ، اللہ کے احکام کو کے ساتھ سازش نہ کریں. ٹو اوائڈ دی اسٹریٹ پاتھ آف اللہ اینڈ فالو ادر ویز، ہم دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے راستے کو بھول چکے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس ہے. میں پچھلی سلائیڈ کو پھر دکھانے لگا ہوں اور اس سلائیڈ کو بھی دوبارہ، تاکہ ناظرین دیکھ لیں کہ یہ 10 چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. وچ آر ان لافل ان اسلام ڈسکرائبڈ بائی اللہ ان سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اینڈ 53. اس کو ہم کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس. یہ تو بہت مطلب بیسک چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو عمل کر لیں ان پہ بیسک بھی ہے. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، بیسک تو بہت ہیں لیکن ویری ویری امپورٹنٹ. یس، بہت زیادہ لازمی ہے. لیکن آج کل کے جو مسلمان ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں اگر اپنی بات بھی کر لوں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس پہ وائلیشن آ جاتی ہے. جی آ جاتی ہے وہی. اور اللہ کے مثلا یہی ہے 9 نمبر پہ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان کو دگا نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے راستے پہ بڑی پکے طریقے سے چلنا ہے. ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اور نہیں، میں یہی چاہ رہی تھی کہ ان کو 10 کمانڈمنٹس تو آپ نے بتا دی ہیں. اکثر ناظرین کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے بتا دی ہیں اس طرح، تو انہی کی ہمیں اگر کوئی آیات مل جائے ان سے، آیات سے آپ بتا دیں ان کو کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے. یہ سلائیڈ پچھلی دیکھیں، مہربانی فرما کے ناظرین کو یہ سلائیڈ دوبارہ دکھا دے. بیٹی نے فرمایا ہے تو یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 153 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، جو میں عرض کر رہا ہوں. میرے درس میں انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو سپورٹڈ بائی قرآن و حدیث نہ ہو. پہلے بہت لوگوں نے تعریف کی ہے کہ آپ بغیر علم کے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. بالکل ہونی نہیں چاہیے. بالکل. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کا جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعریفیں فرمائی ہیں. میں نے وہ ساری اکٹھی کر کے، تو جو آپ بتا رہی تھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب لکھی تھی، اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے. ابھی آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. تو میں نے آج کے درس کے لیے یہ آپ کے کویشچن کے جواب میں سورۃ الفتح 26ویں پارے کی آیت نمبر 29 کے بارے میں عرض کروں گا. وہ بڑی پیاری آیت ہے، اور مولوی صاحب اور صاحبان بھی اور علماء کرام بھی اس آیت کو بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. اور وہ نماز میں اس کو عموماً تلاوت فرماتے ہوتے ہیں. بیت اللہ شریف میں مسجد نبوی کے امام صاحبان بھی اس کو تلاوت کرنا فخر سمجھتے ہیں. تو اس میں شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ قرآن پاک میں آیا محمد، اور 1 دفعہ احمد آیا. تو اس آیت میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پہلے میں یہاں تک بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ شدت میں ہیں، سختی کرتے ہیں. رحماء بینہم تراہم، سختی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، حالت امن میں کوئی سختی کا حکم نہیں ہے. بینہم تراہم رکعا سجدا، اور وہ آپس میں رحم دل ہیں.
جیسا کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی آپس میں رحم دل ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام تھے. تراہم رکعن سجدن, اور وہ ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کے نشان ان کے چہروں پہ عیاں ہوتے ہیں. سیما وجوہ فی وجوہہم, سیما کہتے ہیں چہرے, اور سجود کے اثر سجود ان کے چہرے پہ. اور ان کی مثال جو ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کھیتی کو آپ بو دیتے ہیں, وہ تھوڑی سی کونپلیں نکالتی ہے, پھر اور اونچی ہوتی ہے, پھر بڑی ہوتی ہے, اور پھر زرع بھی بونے والوں کے لیے وہ اچھی لگتی ہے. اور کفار اس سے جو ہیں ان کے صحابہ اکرام سے جو ہیں ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں, ایمان لائے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی, صحابہ اکرام کے لیے بھی, اور جو لوگ اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ڈیویٹ نہیں ہوتے 10 کمانڈمنٹ سے, تو ان کے لیے یہ آیت نمبر 29 سورۃ الفتح کی اپلیکیبل ہے. تھوڑا سا اور سر ایکسپلین کر دیں ان کو. ٹھیک ہے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. محمد is the messenger of Allah, and those who are firm with Prophet, peace be upon him, the disbelievers and compassionate with another, you see them bowing, prostrating, سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں, in prayer, seeking Allah's bounty and pleasure. The sign of brightness can be seen on their faces from the trace of prostrating in prayer means sujood. This is their description in Torah and Injil. یہ میں نے سارا ایکسپلین کر دیا کمپلیٹ آیت. آپ کا اور کویشچن سر, یہ جو آپ نے پہلے پروگرام میں بھی آپ نے شریعہ کے بارے میں بتایا تھا, کس کے بارے میں؟ شریعت کے بارے میں. تو اسی کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. اس نے آپ نے اپنی سلائڈ میں بھی ہے اوریجن آف اسلامک شریعہ, تو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں ہمیں. اس وقت لاسٹ پروگرام میں تو میں نے, لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے اسلامی قانون نافذ ہو سکتا ہے. ایک تو اس کا لیگل پہلو تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے, پچھلے پروگرام میں میں نے ایکسپلین کیا تھا. لیگل فریم ورک سارا سابق پرائم منسٹر نے, جو 1973 میں پرائم منسٹر تھے, انہوں نے یہ لیگل فریم ورک علماء کرام سے بنوا کے کانسٹیٹیوشن میں رکھا ہوا ہے. لیکن اگر پاکستانی عوام چاہتے ہیں اور حکومت بھی چاہے تو کسی وقت بھی بغیر تگ و دو کے اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے. تو شریعہ کے مقاصد جو ہیں لوگوں کی بھلائی ہے. عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ اسلامی شریعہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو, کفار کے لیے بھی جو ہمارے ذمی ہیں ان کے لیے بھی بھلائی چاہتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ بہتری کا سلوک. مثلا ابھی 1 سال پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی خلاف شرع ہے, شریعت کے خلاف ہے. ادھر سے لوگوں کو معذرت پہنچتی ہے. اس شریعت ہر اس چیز کے خلاف ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے, جس سے لوگوں کی عزت خراب ہو, عزت کی پامالی ہو, لوگوں کے مال کو لوٹا جائے, لوگوں کی عزت کو لوٹا جائے, لوگوں کو تکلیف دی جائے, ناحق قتل کیا جائے. تو شریعہ کے یہ سب سے فنڈامنٹل مقاصد میں سے ہے. قرآن asserts that beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, was a man who possessed the highest moral excellence. ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ مورالٹی کو اور ایتھکس کو ترجیح دیتا ہے. اسلامک شریعت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی. شریعت کے 3 کمپوننٹس بتائے تھے. پہلا قرآن, دوسرا حدیث, تیسرا قولی فعلی عملی سنت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور چوتھے نمبر پہ خلفائے راشدین کی پریکٹس.
وہ ہماری کمپلیٹ شریعہ ہے. قرآن ڈسکلیمز اینی سپر ہیومن کریکٹرسٹکس فار ہم بٹ ڈسکرائبز ہم ان ٹرمز آف پازیٹیو ہیومن کوالٹیز. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پازیٹیو ہیومن کوالٹیز ہیں ان کے لیے لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ کی طرح ایک بھرپور علم سے بھرا ہوا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے لاتے ہیں. امید ہے کہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اور ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.